نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و کرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ ذوالحج کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور اسی طرح جولائی کا بھی یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے آج کے سامنے جس عنوان پر گفتگو ہوگی اس میں بھی تین چیزوں کا بیان ہوگا۔
قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس مضمون اور عنوان کا نام یہ ہے اسلامی معلومات کا خزانہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آج کا خطبہ معلوماتی ہوگا انشاءاللہ، اصلاحی بھی ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ایمان تازہ بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا۔ دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت میں کئی مقامات پر تین کی عادت کا ذکر موجود ہے۔ کئی ساری چیزوں کو اللہ نے تین تعداد میں بیان فرمایا ہے، کئی ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کی تعداد میں ذکر فرمایا ہے۔ تو میں قرآن و سنت کے ان بے شمار مقامات میں سے چند مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا مقام اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا تین خداؤں کا، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اور اللہ تعالی، ان تینوں میں سے تیسرا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم تین نہ کہو، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، آپ ان کو کہہ دیجئے تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے۔ تو یہ تین والا عقیدہ اس کا رد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین نہیں ہیں، اللہ ایک ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر بندہ ایک دعا کرتا ہے، اس دعا میں اس کی تفصیل میں تین راستوں کا ذکر ہے، تین جماعتوں اور تین گروہوں کا ذکر ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ پہ چلا۔ اب اس کے بعد تین راستوں کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، یہ دوسرا راستہ، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، تو غصے ہوا۔ ولا الضالین، تیسرا راستہ، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تین راستوں میں ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ میرے بندے کون سا راستہ تجھے چاہیے؟ ان دو کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے تیسرا راستہ چاہیے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جن کے اوپر غضب ہوا۔ اس سے مراد یہودی ہیں،
جو گمراہ ہو گئے، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اے پروردگار مجھے یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، مجھے عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ پھر کون سا راستہ چاہیے؟ انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ بندہ کہتا ہے پروردگار مجھے اپنے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے راستے پہ چلا، مجھے سچے لوگوں کے راستے پہ چلا، مجھے اپنی راہ میں شہید ہونے والے شہداء کے راستے پہ چلا، اور بہترین پاکیزہ اور زندگی گزارنے والے صالحین کے راستے پہ چلا۔ تین راستوں کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلائے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ پوری کائنات کے خزانوں کا مالک رب العالمین ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، لہ ملک السماوات والارض۔ اور اسی طرح عالم الغیب بھی رب العالمین کی ذات ہے۔ تین چیزوں کی نفی کروائی اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن کریم کے 7ویں پارے اور 7ویں سورت میں۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں نوری اور فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ بد عقیدگی کی جڑ کاٹ دی، عقائد کی اصلاح کر دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کے مالک نبی سرور، کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جتنا دیتے ہیں، تقسیم کرنے والے ہم تو ان کے در کا گاتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کہتے ہیں، حدیث بتاتی ہے نبی عالم ہوتے ہیں، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا ولا عالم الغیب، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نبی رسول پیغمبر نوری ہوتی ہیں، محبوب آپ ان کی تسلی کرا دیجئے، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیجئے کہ میں نوری اور فرشتہ نہیں ہوں۔ تین عقیدوں کا بیان ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات بیان کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تم مردوں کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تم میں سے جو مرد ہیں اور میں سے کسی کے حقیقی باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیکن رسول اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے۔ تیسری بات یہ ہے وہ خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے خاتم النبیین۔ ایک آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتوں کا ذکر ہے۔ کیا مطلب ہے تم مردوں کے باپ نہیں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے لیکن وہ چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی وفات بچپن میں ہو گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بیٹا زندہ اس لیے فرمایا تم میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کے حقیقی والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو اولاد دی ان میں بیٹے بھی اللہ نے تین دی. تین چیزوں کا بیان. 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ نے اپنے محبوب کو 3 بیٹے دیے. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام قاسم ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے رسول اللہ کے. 3 چیزوں کا بیان. اور یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ 3 طرح سے اولاد دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. پوری کائنات کا خالق و مالک اور بادشاہ صرف رب العالمین ہے. جس کو چاہتا ہے وہ اولاد عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، ملے جلے دے دیتا ہے. کچھ بیٹے دے دیتا ہے، کچھ بیٹیاں دے دیتا ہے. اللہ نے کسی کو صرف بیٹے دیے، کسی کو صرف بیٹیاں دی اور کسی کو بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دی. اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. قرآن کریم کے ایک اور مقام میں سن جہاں پردے کی بات آئی، اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین. اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلیں بڑی بڑی چادریں پہن لیا کریں، اپنے جسموں کو چھپا کے پردہ کر لیا کریں. 3 جماعتوں کا ذکر، 3 قسم کی عورتوں کا ذکر. قل لأزواجک، اپنی تمام بیویوں کو کہہ دیں، وبناتک، اپنی تمام بیٹیوں کو کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں کو بھی بتا دیں پردہ کیا کریں. اللہ نے بتا دیا بے پردگی کی اجازت نبی کی بیوی کو بھی نہیں ہے، بے پردگی کی اجازت نبی کی بیٹی کو بھی نہیں ہے. اور جب نبی کی بیوی کے لیے پردہ ضروری ہے، بیٹی کے لیے ضروری ہے، پھر نساء المؤمنین کسی مومن کی بیوی کو بھی پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے. جب وہ پاک باز ہستیاں پردہ کریں گی ان کو رعایت نہیں ہے تو پھر عام عورتوں کو کیسے رعایت مل سکے؟ آج کل تو کہہ دیتی ہیں پردہ کر لوں کہ ابھی کوئی عمر ہے، جوانی میں بھی کوئی پردہ کرتا ہے، ابھی پردہ کرنے کی عمر نہیں ہے. حالانکہ اصل پردہ تو جوانی میں. اور ہمارے معاشرے میں اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ بوڑھی اماں نے برقع پہنا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، اور جوان بیٹی کو ساتھ لے کے پھر بھی ہوتی ہے جس نے پردہ نہیں کیا ہوتا. اور شور یہ کیا جا رہا ہے ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، پردے والے ہیں. اور کچھ خواتین کہتی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ اکبر، کیا ان کے دل ازواج مطہرات کے دلوں سے، بنات رسول کے دلوں سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اور صاف ہیں؟ اللہ اکبر.
فرمایا قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو کہیں وہ بھی پردہ کریں، اپنی بیٹیوں کو کہیں وہ بھی پردہ کریں، اور نساء المؤمنین تمام مومنوں کی عورتوں کو بھی کہیں وہ بھی پردے کا اہتمام۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہترین طریقہ ہے عزت کی حفاظت کا، جب وہ پردہ کریں گی پہچانی جائیں گی، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ایک خاتون جس کا کردار صحیح نہیں ہے وہ بھی اگر پردہ کرتی ہے تو اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اور ایک خاتون جس کا کردار ٹھیک ہے وہ پردہ نہیں کرتی، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے باکردار اور شریف ذاتی ہونے کی وجہ کے باوجود بھی اس کی عزت محفوظ نہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، پردے کی وجہ سے ان کی پہچان ہوگی، یہ دین والی ہے، یہ تقوی والی ہے، یہ ایمان والی ہے، یہ حیا والی ہے، یہ شرافت والی ہے، یہ اللہ والی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ تو قرآن کریم کے چند مقامات تھے، اب نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث بھی سنی، اور ان احادیث مبارکہ کو سن کر اپنا ایمان تازہ بھی کیجیے، اس میں اضافہ بھی کیجیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم اور ان کو سکھانے کے حوالے سے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے فرمایا علموا اولادکم بالصلاۃ، ایک حدیث ہے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دو، دوسری حدیث میں ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ایک ہو، دوسرا حکم سنو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز میں سستی کریں، ان کو اس سستی کی سزا دو، مارو۔ اور تیسرا فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستروں کو علیحدہ کر دینا ہے، ان کو اکٹھے نہیں سلانا۔ کہ بچوں کی دینی تربیت اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد کی۔ نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہیں نماز نہیں پڑھتے سزا دو، اور پھر ان کے بستروں کو بھی علیحدہ کر دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے۔ اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، انسان سے بد زبانی ہو جاتی ہے، بد کلامی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، قطع کلامی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف 3 دن ناراضگی کو بڑھا سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی، قطع کلامی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حالت یہ نہ ہو راستے میں ملیں، ایک کا منہ ایک طرف ہو دوسرے کا منہ دوسری طرف ہو۔ فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، ان میں جو سلام میں پہل کرتا ہے خیرہما، ان دونوں میں وہ سب سے بہتر اور بہترین۔ لہذا اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے اگر جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صلح کرنے اور بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اسلام کو عام مسلمان کے ساتھ بھی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کتنے نمازی ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے قاری ہیں، کتنے دیندار ہیں جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے ہیں، پوچھا جائے میں تو اپنے بھائی سے بولتے ہی
میں تو اپنے ماں باپ سے روٹھا ہوا، میں نے تو بڑی بہن کو کبھی خوشی پہ بلایا نہیں ہے، میں نے چھوٹے بھائی سے 10 سال ہو گئے گفتگو ہی نہیں کی، فخر کرتے ہیں میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں، فلاں رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے، چچا سے، ماموں سے، بس جب میں بدل گیا پھر کسی کی سننے والا نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ بس معمولی سی بات تھی، بس جب سے ہمارا دل کٹا ہوا ہم نے ان کو بلانا ہی چھوڑا۔ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، انہوں نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، ہمیں سواری نہیں دی، ہمیں گاڑی نہیں دی، ہمیں خوشی میں نہیں بلایا، عقیقے پہ نہیں بلایا، ولیمے پہ نہیں بلایا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کئی سال اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی قطع تعلقی کی جاتی ہے اور پھر دعویٰ دین کا ٹھیکیدار ہونے کا کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کی رکھی، بول چال ختم کی، فَهُوَ كَالسَّفْكِ دَمِهِ، آپ فرماتے ہیں وہ ایسے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارتکاب کیا، قتل کے برابر اس نے گناہ کیا، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے برابر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے ہمیشہ کے لیے لا تعلقی کر دی، بندہ جب فوت ہوگا فمات علی النار، وہ جہنم میں جائے۔ اللہ ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ یہ لازمی نہیں ہے جس نے دل دکھایا ہے، جس نے مال کھایا ہے، جس نے بے عزت کیا ہے، جس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس سے لازمی محبت کریں، یہ لازمی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، صرف یہ ہے کہ تعلق رکھیں، جب مل جائیں سلام کریں، مکمل طور پر قطع تعلقی اور قطع کلامی کے اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ وہ 3 اوقات کون سے جن میں نماز پڑھنا منع ہے اور اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی منع ہے، قبر میں اتارنا بھی منع ہے؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج نکل رہا ہو 10 15 20 منٹ، جب سورج ڈھل رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، یہ 3 اوقات ایسے ہیں 10 سے 15 یا 20 منٹ رک جانا چاہیے۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے اور اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا بھی ممنوع ہے۔ 3 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وضو کا طریقہ سکھائیے۔ توضأ مرتن، اللہ کے محبوب نے وضو والے اعضاء کو ایک بار دھویا، وضو کا طریقہ سکھا دیا۔ ایک اور آدمی آیا، توضأ مرتین، اللہ کے محبوب نے وضو والے اعضاء کو 2 بار دھویا، وضو کا طریقہ سکھا دیا۔ ایک اور آیا، توضأ ثلاثاً، وضو والے اعضاء کو اللہ کے محبوب نے 3 بار دھویا۔ اس کے بعد فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم، جس نے اس سے اضافہ کیا اس نے ظلم کیا، زیادتی کی اور حد سے بڑھنے کی کوشش۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وضو والے اعضاء کو 1 بار دھو لیں تو وضو کافی ہے، وضو ہو جاتا ہے، اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ وضو والے اعضاء کو 2 بار دھو لیں تو ٹھیک ہے، 3 بار دھو لیں تو ٹھیک ہے، آخری حد 3 ہے، 3 بار سے زیادہ بار نہیں دھونا۔ 3 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی۔ بعض لوگ ٹوٹی کھول کے بیٹھتے ہیں تو پھر دھوتے رہتے ہیں، ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، بازو دھوتے رہتے ہیں، چہرہ دھوتے رہتے ہیں، پاؤں دھوتے رہتے ہیں۔ یہ دھوتے رہنا جن میں تعداد 3 سے زیادہ ہو جائے، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔
جس نے اس میں اضافہ کیا فقد ساء، اس نے برا کام کیا، وتعدى، اس نے زیادتی، وظلم، اس نے اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں لا ترد، جن کو رد نہیں کیا جاتا، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہوتی۔ وہ 3 دعائیں کون سی؟ فرمایا دعوت المظلوم، جس پہ ظلم کیا جائے، مظلوم جب کوئی بدعا کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا سے بچو۔ کیا مطلب؟ کسی پہ ظلم نہ کرو، نہ تھوڑا نہ زیادہ، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ جب ظلم نہیں کرو گے تب مظلوم کی بددعا سے بچ سکتے ہو۔ ظالم بندہ مظلوم کی بددعا سے بچ سکتا۔ کسی کے اوپر ظلم کرنا، آج تو ظلم کے ذریعے جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وسائل دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ کمزور کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی دوسرے بندے کی کسی چیز کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا، اس کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس وجہ سے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ بتایا۔ یہ ظلم ہے نا، کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال ہتھیار ہے نا، طاقت کی وجہ سے دوسروں کی زمین پر، جائیداد پر، چیزوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ صحابی کے ذہن میں سوال آیا شاید کوئی بڑی رقم ہو تو پھر جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کان شیئا یسیرا، اگر معمولی چیز ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان قضیبا من اراک، اگر درخت کی ٹہنی ہو یا مسواک کی لکڑی ہو، ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لے گا، جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی۔ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے لاکھوں روپے کھا کے بیٹھے ہوئے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، بہنوں کا خاص طور پر حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے، بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے جائیدادیں بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں، ہمارے داماد نہ لے جائیں۔ جس نے بھی کسی کے اوپر ظلم کیا یہ انجام ہونے والا ہے ظالم۔ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی جو بددعا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، فرمایا مسافر دوران سفر جو دعا کرتا ہے اللہ کے یہاں مسافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوران سفر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور سفر کے دوران ٹائم پاس کرنے کا بہترین طریقہ دعا ہے۔ ہم کیسے سفر میں ٹائم پاس کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں سفر لمبا ہو ایسی گاڑی میں بیٹھے جہاں میوزک سننے کا، جہاں کمپیوٹر ہو، جہاں ٹی وی ہو، جہاں گانے، میوزک، فلمیں، ڈرامے، ٹاک شوز دیکھنے کی سہولت ہو، اس میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی گاڑی کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ حالانکہ کرایہ بھی زیادہ ہو، کہتے ہیں سفر اچھا ہو جائے گا۔ دوران سفر دو بندے اگر اکٹھے سفر کرتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے وہ دوسروں کے گلے ریبتیں، سیاست کی بات، مہنگائی کی بات، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر سفر کرنا پڑے دوران سفر اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے موسموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ مسافر کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں۔ اور تیسری دعا فرمایا دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں، خوش کریں، ان سے دعائیں لیں۔
ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ ہم میں اکثریت دعا کروانے والوں کی ہے، دعا لینے والے بہت کم ہیں۔ دعا کروانے اور لینے میں فرق ہے۔ آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کریں، کیا آپ دعا کروا رہے ہیں؟ آپ کسی نیک بندے کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، یہ دعا کروا رہے ہیں۔ آپ اپنی ماں اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، اماں جی ابو جی میرے لیے دعا کریں، آپ یہ دعا کروا رہے ہیں۔ دعا کروانا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات ہے دعائیں لینا۔ آپ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسی نیکی کریں، ایسا احسان کریں۔ آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسا احسان کریں، ایسی نیکی کریں، ایسا رویہ اس کو لیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسا پیار کریں، ایسی عزت دیں، ایسا رویہ ان کے ساتھ اپنائیں، ایسی خدمت کریں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو دعائیں دیں۔ یہ کامیابی ہے۔ آپ ماں باپ کی خدمت کریں، کبھی دعا کرنا کہیں، لیکن وہ آپ سے خوش ہو کے جو دعا دیں گے، آپ جو دعا لیں گے، اس دعا کا مزہ اور اثر ہی خوش ہوگا۔ فرمایا والدین کی دعا اولاد کی حق میں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ رب کیسی بدبخت اور ظالم اولاد ہے جو اپنے والدین کو بھی کہتے تھے بس دعا ہی کرو گے نا، کر لو، اور کیا کر سکتے ہو؟ والدین کی بد دعا سے بچیں۔ والدین کی جو بد دعا ہے، بڑے بڑے نیکوکار، تہجد گزار، عبادت گزار لوگوں کو ذلیل کر دیں گے، اور والدین کی جو دعا ہے بڑے بڑے گناہگاروں کا بیڑا پار کروا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی دعا لینے کا ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح ہم بازار جاتے ہیں تو اپنے بچوں کی پسند کی چیز لاتے ہیں ان کے کہے بغیر، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو کیلے پسند ہے، بازار جاتا ہے، حالانکہ بچے نے کہا نہیں ہوتا، کیلے لے کے آتے، پوچھا بڑا خوش ہو، بابا آپ بہت اچھے ہیں۔ کسی بچے کو کوئی انگور پسند ہے، کوئی کھلونا پسند ہے، ان کے پسند کی چیز ان کی فرمائش کے بغیر جب لے کے آتے ہیں ان کے لیے سرپرائز ہوتا ہے، وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنے والدین کے لیے بڑا پیار آتا ہے۔ یہ طریقہ ذرا اپنے بزرگوں کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے ابو کو کھانے میں فلاں چیز پسند ہے، میری امی کو کھانے میں فلاں چیز پسند ہے، فلاں فروٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ کبھی آپ بازار سے اس طرح کی ان کی پسند کی چیز ان کے کہے بغیر، فرمائش کے بغیر لے کر تو جائیں، پھر دیکھیں کس طرح وہ خوش ہو کے آپ کے لیے دعا کریں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے والدین کو اپنی ضرورت اپنے بچوں کو بتانی پڑتی ہے۔ بیٹا میرے لیے دوائی لے کے آنا، بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس اولاد کو والدین اپنی ضرورت بتائیں۔ والدین کے ساتھ اولاد کا ایسا تعلق ہونا چاہیے وہ والدین کے بتانے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور والدین کے سامنے اولاد کا رویہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک غلام کا مالک کے سامنے ہوتا ہے۔ آج تو والدین کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بعض گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ ایک عالم دین کا بیان سن رہا تھا کہ سعودی عرب کے ایک عالم ہے، کہتے میں ان کے گھر گیا، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی فرما بردار اولاد دیکھی۔ جب ان کے بابا ان کے ابو کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا انداز اس طرح کا، میری طرف توجہ کریں، ساتھ جھکایا ہوا، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا، جی بابا، نعم بابا، نعم بابا، طیب، ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک۔ وہ اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں تھے۔ بابا نے جیسے کہا نعم، ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے،
آگے کوئی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے ہماری بھی خواہشات ہیں، ہماری بھی مجبوریاں ہیں، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا پڑتا ہے، کلاس فیلوز کو دیکھنا پڑتا ہے، دوستوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر وقت آپ بولتے رہتے ہیں نعوذ باللہ آپ سے ٹھیک ہے، نہیں بابا ٹھیک ہے، بابا ٹھیک ہے، یس اوکے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ والد دین کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ نے جس طرح ان کو ادب دیا اپنے والدین کا، اللہ نے اسی طرح ان کو برکتیں بھی باقی لوگوں سے زیادہ عطا فرمائی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے کے بعد یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں، آج ذو الحج کی 22 تاریخ 18 ذو الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے داماد، دوہرے داماد جن کو اللہ نے یہ عظمت اور سعادت بخشی تھی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر دوسری بیٹی کا رشتہ ان کو دیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کو بڑے مایوس اور پریشان کچھ نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ان کو میں یک بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، ان کا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ 18 ذو الحج کو ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی، یاد رکھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ تیسرے خلیفہ، 3 چیزوں کا بیان۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہادت 18 ذو الحج کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے ہمیں زندگی سعادت کی نصیب فرمائے اور موت شہادت کی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔